بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 267 سے 272 تک کا بیان کر رہے ہیں۔ دوستو، 267 میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن بشار نے حدیث بیان کی کہ ہم سے ابن ابی عدی اور یحییٰ بن سعید شعبہ سے اور ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، وہ اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس مسئلہ کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے۔ میں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج محترات کے پاس گئے، تشریف لے گئے، اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ 268 میں صحیح بخاری کے مصنف بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے معاذ بن بشام نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے قتادہ کے واسطہ سے کہا، ہم سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج محترات کے پاس گئے، اور یہ 11 تھیں، 9 منقوہ اور 2 لونیاں۔ راوی نے کہا کہ میں نے انس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طاقت رکھتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ اور سعید نے کہا قتادہ کے واسطہ سے کہ ہم کہتے تھے کہ انس نے ان سے 9 ازواج کا ذکر کیا۔ 269 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے ابو ولید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زید نے ابو حسین کے واسطہ سے، انہوں نے ابو عبد الرحمن سے، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ مجھے مزید بصیرت آتی تھی، چونکہ میرے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کرے، تو انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ 270 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد منتشر سے اور اپنے والد سے کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ذکر کیا کہ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میں میرے جسم سے مہک رہی ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔ 271 میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی کہ ہم سے حکم نے ابراہیم کے واسطے سے، وہ اسود سے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ گویا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں، اور حال ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے تھے۔ 272 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے بشام بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے، اور جب یقین کر لیتے کہ جسم تر ہو گیا ہے تو 3 مرتبہ اس پر پانی بہاتے، پھر تمام بدن کا غسل کرتے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن، حدیث اور تفسیر پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔